الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اجتماع میں تشریف لائے ہوئے سارے مہمان اور ممبران کا میں تہہ دل سے خوش آمدید اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا جائے گا اور اس کے بعد مہمان مقرر کی تقریر ہوگی جس کا عنوان ہے اسلام ایز کیریئر، اسلام زندگی کا مقصد۔ اسی کے ساتھ میں بنا وقت ضائع کیے ہوئے جناب مولانا شہاب الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اس پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہوا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب درگزر فرما اور رحم فرما، اور تو سب رحیموں میں اچھا کرم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر شہاب الدین صاحب۔ حضرات، آج جس موضوع اور عنوان پر خطاب ہوگا وہ ہے اسلام ایز کیریئر، اسلام زندگی کا مقصد۔ آج کے مہمان اور اسپیکر کا تعارف اس طرح سے ہے، آپ جناب سید اظہر الدین صاحب ہے۔ آپ فارمر اسسٹنٹ پروفیسر، آپ کی اسٹڈیز جو ہے نا، آپ نے بی ٹیک کیا ہے ای سی ای، ایم ٹیک وی ایل ایس آئی سسٹم سے کیا ہے، ایم اے انگلش کیا ہے، ایم ایس سی سائیکولوجی کی ہے آپ نے، ماشاء اللہ۔ اور آپ ایک انٹرپرینر ہے، اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز۔ محترم سامعین، آج کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کے لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں جناب سید اظہر الدین صاحب کو،
وہ آئے اور اس عنوان پر روشنی ڈالے. جناب اظہرالدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. برادر محترم محمد عمر صاحب، جناب محمد حنیف صاحب، مدثر بھائی، اور آج کے اس پروگرام میں شریک حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے دور میں زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے جہاں پر ہم دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں تو ایک ٹیکنالوجی کا ایسے ایجاد ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کو بہت آسانی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اسی کی کڑی یہ ہے کہ آج ہم لوگ کئی فاصلہ دور ہونے کے باوجود بھی ایسے آن لائن سے پروگرام ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں. جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسلام ایز اے کیریئر، اس پر انشاءاللہ میں کچھ چیزیں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل کہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، میں ایک دو سوالات جو حاضرین موجود ہیں وہاں پر، چونکہ تمام لوگ بیرونی ملک میں ہیں، اپنے ملک کے عزیز کو چھوڑ کر حلال رزق کی کمائی میں اپنے خاندان سے دور، اپنے قبیلے سے دور، اپنے محلے سے، دوست رشتہ داروں سے دور، مطلب ایک الگ طریقے کی زندگی ہم وہاں پر گزارتے ہیں. اس کا تجربہ بہت مختصر ہی صحیح، لیکن مجھے بھی اس کا ایک چھوٹا تجربہ پچھلے دنوں ہوا ہے. اسی کو میں سامنے رکھ کر میں ایک دو سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سوال یہ کہ آپ میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو مطلب آپ کو، اگر میں اور سمپل انداز میں یہ کروں سوال، کہ آپ بحرین جانے کا کیا مقصد رہا، کیوں آپ بحرین گئے ہیں؟ آپ میں سے اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی سوال جو آپ کا مقصد ہوگا وہ بتائیے. سمپل، مطلب ہر کوئی کسی نہ کسی کنسرن سے باہر گیا ہوگا، وہ ایک آپ بتا دیجئے، صرف 10 سیکنڈ میں، 15 سیکنڈ میں. میں نہیں سمجھتا کہ ہر کوئی جانتے بوجھتے کہ ہم کو جانا ہے، وہیں رہنا ہے، یہ مقصد سے تو نہیں گیا ہوگا. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کنسرن کو لے کر، کسی نہ کسی چیز کو ذہن میں رکھ کر، یا کسی نہ کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے وہاں گئے ہوں گے. کیا ویسی وہ ضرورت تھی؟ سب کی الگ الگ ہو سکتی ہے. وہ کچھ آنسرس میں آپ لوگ سے سننا چاہ رہا ہوں. جی. اظہر بھائی، ہمارے آڈینس ایک سوال کر رہے ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی ہے. ان کو وائرلیس مائک دیجیے نا عمر بھائی، نزدیک لے آ کے. دوسرا مائک. آواز نہیں آ رہی ہے عمران بھائی، کوئی بات کر رہے کیا؟ لے لو. نہیں، وہ آپ کا وہاں سے آواز جا رہا ہے، کیمرے سے آواز جا رہا ہے. اوکے آپ کو ٹھیک ہے. آپ بولیے کیا اصل مقصد پیسے کے لیے آگے سے بولا، مقصد پیسے کے لیے ہے. جی، سب کا کامن آنسر ہے یا کچھ اور بھی ہوگا؟ ہاں سنیے بھائی. جی آنسر سے جی اظہر بھائی، سب ہر کوئی جو ہے نا اپنی معاشی حالات سدھارنے کے لیے آتا ہے یہاں پہ. فائنینشیل
जो है ना हर कोई अपनी फाइनेंशियल को जो है ना संभालने के आता है। टैक्स सिस्टम है, इंडियन टैक्स सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है। आप हेल्थ केयर सिस्टम देखो, बाकी सब चीजें एक आफ्टर 30-40 लाख पर एनम के बाद कैन नॉट सर्वाइव इन इंडिया, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपका टैक्सेशन में 50% से ज्यादा निकल जाएगा और उसके ऊपर से आपका जो दूसरा सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, वो सबसे आपको बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता चाहिए, वो ये रास्ता है। तो अगर भाई फाइनल कंक्लूजन ये है, हर कोई जो है ना अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके ही आया है यहाँ पर। अब वो टैक्सेशन और जो है ना यहाँ पे लाइफ अगर इंडिया को कंपेयर करें तो आपको थोड़ी लग्जरी लाइफ रहेगी यहाँ पे, हेल्थ केयर को लेके, एजुकेशन को लेके, जी। हर चीज को लेके। अल्टीमेटली हम एक ही है, फाइनेंशियल। जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हम बाहर गए हैं, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए हम बाहर गए हैं, या फिर जो है जो हालात से हम गुजर रहे हैं उससे अपने आप को सुधारने के लिए, या आप में से कुछ लोग ऐसे जिस वक्त आप लोग आए होंगे उस वक्त घर की कुछ जिम्मेदारियां थी, बहनों की शादी थी, बेटियों की शादी थी, इस तरीके का कोई कंसर्न होगा, या बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना है, इस इंटेंशन से भी कोई आए होगा, अच्छा कमाएंगे तो अच्छा पढ़ा सकेंगे बच्चों को, इस तरीके से। यही चीज़ें हैं ना। हो सकता है कि ये भी एक आंसर होगा कि हमको अच्छा कमा लेंगे तो अच्छी घराने की लड़की मिलेगी, तो हमको अच्छे जगह रिश्ता भी लगेगा, ऐसा भी कुछ कंसर्न होगा। ऐसा ही है ना, या इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं? कॉमन तो यही है, बाकी जी। सबके अलग अलग नेचर ऑफ जॉब्स है, नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, जी कॉमन तो यही है। बाकी एतबार से सपोर्ट करना, एजुकेशन इन्हीं एतबार से। जी ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है आप लोग से। हम लोग मतलब ये एक सवाल को थोड़ा हम बाजू रखते हैं, दूसरा एक और सवाल है, इसके बाद मैं कोई और सवाल नहीं करूँगा, लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं? सवाल क्लियर है ना? दावत तबलीग के लिए, दावत और तबलीग के लिए। और कुरान शरीफ में फरमा रहे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। जी और इंसान को टेस्ट करने के लिए कि कौन अपने अमल में बेहतर है। जी तो इसको मतलब अगर हम मोटे मोटे अल्फाज में, सीधे साधे अल्फाज में अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो हम दुनिया में अल्लाह को खुश करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए आए हैं, सिंपल। जी जी, हर मुसलमान का यही आंसर रहेगा कि जिंदगी का असल मकसद ये है कि अपने रब को, अल्लाह सुब्हान ताला को पहचाने, उसकी इबादत करे और उसके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। बेशक, माशाल्लाह। तो ये दो चीज़ें, अब इसको, इस डिस्कशन को थोड़ा बाजू रखते हैं। मैं जो है एक सहाबी का वाक़या आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वो अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब। इनका ज़िक्र शायद बहुत कम सीरत की किताबों में, इल्ला माशाल्लाह कहीं कहीं एक आध दो किताबों में शायद मिल जाएगा आपको, बहुत कम इनके बारे में आता है। ये अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए थे जंग उहद में। तो उनका जो उनके वो और उनके फर्जन दोनों, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखे हैं, तो दोनों का भी ये कंसर्न रहता था कि हर जंग में हम जाएं और वहाँ पर हम अपने आप को पेश रखें। उस वक्त का दौर ऐसे ही था, जंग में अपने आप को पेश करना था। तो ये चूँकि अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ही बेटे थे, जाबिर बिन अब्दुल्ला, और उनकी 8 बेटियां थी। जाबिर बिन अब्दुल्ला को 8 बहनें थी, अब्दुल्ला बिन हराम को 8 बेटियां थी। तो वो 8 बेटियों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो घर में 2 ही मर्द हजरात थे, 2 भी अगर जंग पे चले जाएंगे तो घर में देखने वाला कोई और नहीं होगा, तो दोनों में से कोई एक घर पे रुकना, ऐसे हमेशा डिसाइड होता था।
تو وہ یہ طے کرتے تھے کہ ہم خرہ ڈالیں گے، ڈرا ڈالیں گے، جس کا نام آئے گا وہ جنگ میں جائے گا. تو جنگ بدر کے موقع پہ خرہ ڈالا تو جابر بن عبداللہ کا نام آیا، وہ جنگ میں گئے، بہت اچھے سے انہوں نے وہاں پہ اپنا کنٹریبیوشن کیا، وہ غازی کے طور پر واپس لوٹے. اگلی بار خرہ ڈالے تو والد صاحب کا نام آیا، عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، تو وہ جنگ میں گئے. جنگ احد میں اس طریقے سے انہوں نے لڑا کہ وہ جب دشمن ان کے پاس آگے آ رہا تھا، پیچھے سے دشمن ان پہ وار کیا. جنگ احد کا تو واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، کافی اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں. تو ایسے موقع پر ان کی والدہ عبداللہ بن حرام کی والدہ، وہ مکے سے دوڑتے ہوئے یہاں تک پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، کیا میرا بیٹا آپ کی حفاظت نہیں کر سکا؟ آپ کے جو دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، کیا میرا بیٹا وہ شہید تو ہوا ہے، کیا آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے جنگ لڑ رہے تھے کہ دشمن ان کے اوپر آ کر ایسے حملہ کیا، تلوار سے جب مارا تو یہ جو ہاتھ کا حصہ تھا یہ کٹ ہو گیا تھا پورا، اور دوسرے ہاتھ سے تلوار اٹھا کر وہ لڑ رہے تھے، تو یہ ہاتھ چونکہ پہلے مار لگ کے کٹ گیا تھا، وہ بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا. تو عبداللہ بن حرام نے اس ہاتھ کو پورا اپنے دوسرے ہاتھ سے نکال دیا اور ایک ہاتھ سے جنگ لڑتے رہے، اور یہاں تک لڑتے رہے کہ وہ شہید ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ خود آ کر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آ کر عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کو کیا چاہیے. تو جس نے موت دیکھ لی ہے، جو شہید ہوا ہے، ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، اگر آپ کو کیا چاہیے اس طریقے سے. تو عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ جواب تھا، وہ ایک دم انوکھا جواب تھا. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے ایک اور زندگی ایسی دے اور میں پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے بچاتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا. تو یہ جو جذبہ صحابہ کرام میں تھا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ایک یونیک چیز تھی. دوسرا واقعہ، آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خوبی تھی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خوبیاں تو تھی، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رازدان تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو چھپا کر رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے تعلق سے ذکر یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے تھے کہ اس جنازے میں حذیفہ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. اگر حذیفہ نہیں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد جس کا انتقال ہوا ہے وہ منافق ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے راز ان کے سامنے کھول دیے تھے کہ فلانا 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 شخص جو ہے منافق ہے. منافقوں کا تذکرہ تو سیرت میں کیسے حالات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ پہنچے تو وہاں پہ کس طریقے سے منافقوں کی جو چالیں تھیں، کوششیں تھیں، وہ سب ہم جانتے ہیں. تو یہ دو چیزیں یہ دیکھتے تھے ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے تھے کہ حذیفہ کہیں آئے کہ نہیں. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ تھے، وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کی جو فہرست تم کو بتائی ہے، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں؟ اب یہ لیول کے صحابی، اور ان کا ڈر یہ تھا کہ میرا نام کہیں شہیدوں میں، وہ منافقوں میں تو نہیں. تو اس طریقے کے رازدان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ لوگ مطلب صحابہ اکرام کی قربانیوں کو سمجھے اور ان کی جو کوالٹیز تھی اس کوالٹیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، میں اسی طرف لانے کے لیے یہ دو واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں.
اور پچھلے میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے میں نے 2 سوالات آپ کے سامنے کیے تھے. 2 سوالات میں ہمارے کیا جوابات تھے؟ آپ ریوائنڈ کریے اس کو. پہلے سوال کے جو جوابات ہمارے تھے اور دوسرے سوال کے جو ہمارے جوابات تھے، کیا وہ ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر آپ سوچنے کی کوشش کریے. ہم جو دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے، وہ مقصد ہمارا وہ نہیں ہے جو مال کمانے کے لیے ہمارا مقصد ہو رہا ہے. سوال تو اصل میں ایک ہی تھا، لیکن 2 طریقے سے سوال کو میں نے کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کی ہے. دونوں سوالات کے بالکل مختلف جوابات. ایک پیورلی اگر ہم کو ایسا نظر آتا ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا کے لیے وہاں گئے ہیں. میں آپ کے ایمان کو، میں آپ کے انٹینشنز کو جج کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں ہماری سوچ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم کیسے چیزوں کو سوچتے ہیں، ہم کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے لانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. دوسرا سوال کیے تو الحمدللہ ہم سب کا ایک کامن کنسرن تھا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے. اگر یہی سوال آپ لوگ کا ہوتا کہ بحرین آپ کیوں گئے ہیں، یا بیرون ممالک میں جا کر ہم کیوں کام کر رہے ہیں، ہم کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں جا کر کیوں کام کر رہے ہیں، کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، اگر یہ ہمارا جواب ہوتا تو میں بہت زیادہ خوش ہو سکتا. لیکن ہمارا یہ جواب نہیں ہونے کا یہ اصل ریزن یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو کیریئر نہیں بنایا ہے. ہم نے اسلام کو اپنا پروفیشن بنانے کی کوشش نہیں کی. جس طریقے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اسلام کا کمپلیٹ کیریئر بنا کر رکھا تھا. پیورلی اس کو پروفیشنلی اسلام کے لیے ہی جیتے تھے. اسلام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے تھے. اگر میں یہ سوال کروں آپ لوگ سے، کیا اسلام میں فائنینشلی سٹیبل ہونا حرام ہے؟ نہیں. اسلام میں اولاد کو اچھی پڑھائی دینا، اچھی تعلیم دینا کیا حرام ہے؟ نہیں. اسلام میں جو گھر کی ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا کیا غلط ہے؟ نہیں. ہم جتنے چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر بیرون ممالک میں گئے ہیں، یا کہیں بھی کچھ بھی جاب کرتے ہیں، یا کاروبار کرتے ہیں، یا بزنس کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اسلام میں ہی آتی ہیں. اسلام کے دائرے میں ہی یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تب یہ پوری چیزیں جب اسلام میں موجود ہیں تو ہم کیوں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے؟ جب ہم ہماری یہ سوچ کو تبدیل کریں گے کہ ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، وہ اینگل سے، وہ باؤنڈری سے ہم چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو ہماری زندگی ہماری ایک اسلام کا کیریئر جیسا ایک نمونہ بن کر پیش آئے گی. عزیز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات تھے جو ہمارے کیریئر کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا ہم کس طریقے سے اس سماج میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت ہم یا اچھا ٹھیک ٹھاک فائنینشلی ہم سٹیبل ہیں تو کچھ پیسہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو اسلام کا کام ہو جائے گا، دین کا کام ہو جائے گا. ہم جس مقصد کے لیے، جس نصب العین کے لیے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کو ہم قائم کرنے کا ایک خواب رکھتے ہیں، وہ خواب ہی رہ جائے گا کہ اگر ہم اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سماج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبدیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سارے ایسے واقعات جو ہم ایک ہی اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے اینگل سے اس کو عمل کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں، اس اینگل پر کبھی ہم بہت کم لوگ شاید غور کرتے ہوں گا. قابل مبارکباد ہے اگر آپ لوگ اس طریقے سے ان چیزوں کو غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ایک واقعہ جو بارہا ہمارے درمیان میں یہ کہا جاتا تھا، جب ہم چھوٹے تھے تو ہر عید کی نماز میں یہ واقعہ سنایا جاتا تھا ہم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا، اس کو اٹھائے، گھر لائے، تیار کیے، صاف اچھے کپڑے پہنائے، پھر اس کو اپنے کھاندوں پہ بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کی نماز میں شامل کیا اور اپنے ساتھ عید میں ساتھ میں لیے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ آج سے تیرا باپ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روڈ سے ایک بچے کو، ایک یتیم کو اڈاپٹ کیا،
اور پھر عید کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیا, اس کو اپنے گھر پہ رکھے, اس کی تربیت کی, اس کی رہنمائی کی, اور پھر وہ آگے چل کر اسلام کو کنٹریبیوٹ کرنے والا بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس نے تربیت حاصل کی. آج اس ایگزامپل کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اس پر غور کرنے کی کوشش کریے. اگر ہم فائنینشلی سٹیبل ہیں, الحمدللہ, اگر میرے گھر میں 2 بچے میرے پڑھتے ہیں, میں 2-3 بچوں کا باپ ہوں, تو 4تھا بچہ کوئی یتیم ہمارے گھر میں کیوں نہیں؟ یتیم کو پالنا, اس کی پرورش کرنا, اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرانا, اس کی کتنی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایک یتیم خانے کو ایک بچے کو 40-50 ہزار کا 1 سال کا خرچہ ہے, وہ دے دیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو حق ادا کیے. ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے, ہم نے کوشش کی ہے اس. اگر یہ پریکٹیکل اللہ کے میں یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ یہ ایک روڈ پہ چلتا ہوا ایک یتیم بچے کو وہ لا کر اپنے گھر میں پرورش دیے ہیں. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ بارہا ہم اس طریقے کے ایسے واقعے کو سنتے ہیں, لیکن یہ ہمارے عمل میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم نے دارالیتامہ کھول دیا ہے, وہاں پر یتیم بچے رہیں گے, اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے, اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو یتیم رہنے نہیں دیں گے, ان کی پوری پرورش ہم کریں گے. لیکن وہ آرفنیج اسکول کے نام سے جو ہیڈنگ, جو بورڈز لگائے جاتے ہیں, اس کے لیے جو چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے, ان کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ تم یتیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسیپٹ کو بالکل الگ اور انوکھے انداز سے پیش کیا کہ ہم اس بچے کو اٹھائیں گے اور اپنے گھر پہ تربیت کریں گے, اس کو پال پوس کر بڑا کریں گے. کیا یہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی اس طریقے کا کام شروع کرتا ہے تو پھر سماج میں وہ ریولیوشن, وہ تبدیلی آنا شروع ہوگی. کسی محلے میں کوئی یتیم بچہ ایسا آپ نہیں پائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ثابت کردہ ایک عمل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. عزیز سامعین, اسی طریقے سے آج ایک بڑے معاشرے میں اگر آپ یورپ کی طرف دیکھتے ہیں, آج یورپ سے نکل کر یہاں پر ہندوستان کے بھی کچھ ایسے مقامات پر اولڈ ایج ہوم بنائے جا رہے ہیں. اور یہ اولڈ ایج ہوم تو پہلے ہم سنتے تھے کہ وہ کسی کرسچین کمیونٹی کے ہے, کسی ہندو کمیونٹی کے ہے, اس طریقے سے. حالیہ دنوں میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی اس طریقے سے ایک اولڈ ایج ہوم شروع کیا گیا ہے. اور جو صاحب اس کا تذکرہ کر رہے تھے وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ پچھلے 1 سال تک 4-5 لوگ ہمارے پاس تھے, ابھی 20-25 لوگ ہیں. ہم نے کہا آپ کیسے خوش ہو رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ پہلے 4-5 لوگ تھے, آج 20-25 لوگ ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, نیک کام کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے اچھا کام کیا, ان کی نیت بالکل صاف تھی, انشاءاللہ اس کے وہ اجر کے مستحق ہوں گے اللہ کے پاس. لیکن اصل ہمارا کام کیا تھا؟ ہمارا کام یہ تھا کہ جو بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرتے, ان کا ذہن بناتے, ان کو سمجھا دے کہ تم کو اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے, ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, ان کی حفاظت کرنا ہے. ہم یہ کنسرن رکھے بغیر, ہم یہ چیز بولے بغیر, ہم یہ خدمت خلق کا کام سمجھ کر جو لوگوں کو لا کر ان کو یہاں پر رکھ رہے ہیں, ان کی اس طریقے سے مدد کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس کو پیسہ دے رہے ہیں اچھا کام سمجھ کر. ٹھیک ہے, ورسٹ سچویشن میں, بہت خراب حالات میں, جس کی اولاد نہیں ہے یا بالکل وہ بہت خراب اولاد ان کی نکلی ہے, تو اکا دکا کوئی نکلتے ہیں تو ان کو کوئی اس طریقے کا کام کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو بتائیں کہ آپ اپنے والدین کی صحیح طریقے سے خدمت کریں گے, ان کے ساتھ رہیں گے, تو یہ آپ کا اسلام ایز اے کیریئر جو ہم کہتے ہیں, یہ اسی کا ایک سبق آپ کو ملتا ہے. اس سے اس طریقے سے ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. ایسے اور بھی کچھ چیزیں ہم کو مل سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. عزیز سامعین, ہم جس طریقے سے کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, کوشش تو اس بات کی ہم کو کرنا چاہیے کہ کاروبار کی طرف آگے بڑھے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا, اگر 10 سورس آف انکم سے پیسہ آتا ہے تو اس میں 9 ایسی چیزیں ہیں جو تجارت سے ملتی ہے, 9واں حصہ, 1 حصہ صرف آپ کو جاب کے اس سے ملتا ہے. لیکن چونکہ حالات ویسے نہیں ہیں یا ہمارے
ہمارے پیرنٹس کے یا ہم سے پہلے والے جنریشن کے ویسے حالات نہیں تھے، تو ہم آنے والی نسل کو اس کام کے لیے انکریج کریں، بزنس کے لیے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں، ان کو بزنس اس لیے کرانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اسلام کے لیے زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں، اسلام کو اس لیول پر ہم کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اس بزنس کا پارٹنر ہمارا اللہ رب العزت ہو۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا ایک اللہ ولی کا، جس کا وہ کہنا تھا کہ وہ 3 حصے اپنی کمائی کا 3 حصے وہ نکالتے تھے، ان کا جو نیٹ پروفٹ ہوتا تھا سال بھر کا اس کے 3 حصے کرتے تھے، وہ ایک حصہ اپنے لیے خرچ کرتے تھے، دوسرا حصہ اپنے کاروبار میں ری انویسٹ کرتے تھے، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو سیدھے سیدھے یہ کہ وہ 1/3 اپنے بزنس میں اللہ کو پارٹنر بنائے۔ عزیز سامعین، ہم کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں کتنا دے رہے ہیں؟ اگر ہم دوسرے کنٹریز کے اسی طریقے کے اسلامی تحریکات کے لوگوں کی مثال لینے کی کوشش کریں گے، میں نے بعض لوگوں سے انٹریکٹ کر کے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اللہ کی راہ میں جو پیسہ دیتے ہیں، دین کے کام کے لیے جو بیت المال آپ اٹھا کر دیتے ہیں، آپ کتنا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اس طریقے سے ایک فکس سسٹم ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس اپنی سیلری کا 50% پیسہ وہ بیت المال میں دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو 25% اپنا سیلری کا اماؤنٹ جو ہے بیت المال میں جمع کرتے ہیں، کچھ لوگ 5% بھی دینے والے ہیں، کچھ لوگ 10% بھی دینے والے ہیں۔ ہم کو اس حساب سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہماری کمائی کا کتنا حصہ اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے، جب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے انکم، سورس آف انکم کا جو پارٹنر اللہ رب العزت اتنے پارٹ کا ہے۔ ایک صاحب جو اسی طریقے سے کاروبار کر رہے تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنا بڑا اماؤنٹ اللہ کی راہ میں کیسا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں گے تو وہ ہمارے کاروبار میں نقصان ہونے ہی نہیں دے گا، کیونکہ وہ خود اس کا پارٹنر ہے۔ تو یہ جو برکت ہمارے پیسوں میں آئے گی، ہمارے کاروبار میں آئے گی، ہمارے گھروں میں آئے گی، یہ غیر محسوس طریقے سے ایسا محسوس ہوگا کہ ہم کو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم کو دے رہا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہمارا اتنا پرسنٹیج پیسہ دیں گے تو ہمارے مال میں سے کچھ کمی آئے گی، تو معذرت کے ساتھ کہ ہم نے اسلام کو نہیں سوچا، نہیں سمجھا کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے پیسہ کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہماری کمائی میں ایک برکت سی محسوس ہوتی ہے۔ اس طریقے کی چیزوں پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز سامعین، ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو وہ اسلام قبول کیے تھے، مدینہ جانا چاہ رہے تھے، تو قریش کے لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ تم نے جس سے شادی کی ہے وہ مکہ کے گھرانے کی لڑکی ہے، تمہیں اس کو یہاں پر چھوڑ کر جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں۔ جب وہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری جو اولاد ہے یہ مکہ کی لڑکی کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، تم یہ اولاد کو بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ تو اپنے بچوں کی بھی وہ قربانی دیتے ہیں، اور ان سے پھر کہا گیا کہ تم جو پیسہ کمائے ہو مکہ شہر میں اپنا کاروبار جما کر تم نے یہ پیسہ کمایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ بھی تم میرے یہاں سے لے لو، اور وہ پھر ایک دم وہاں پر زیرو سے وہاں سے نکلتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ ان کے پاس نہیں ہے، بیوی نہیں، بچے نہیں، مال نہیں، ہر سب کچھ اللہ کے لیے وہ داؤ پہ لگا کر چھوڑ دے کر چلے گئے۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں کے انصار کا کیا کردار تھا میں اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے، گھر دیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، چونکہ وہ کاروباری آدمی تھے، بزنس مین تھے، ایکسپیرینس ان کے پاس تھا۔ جیسے ہی ان کو مارکیٹ کا راستہ دکھایا گیا، بازار کا راستہ دکھایا گیا، وہ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنے بڑے تاجر پھر سے وہاں بن جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں تو وہ لا کر دیتے ہیں، پھر سے وہ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں تو یہ کم ہے تو پھر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں اتنی برکت دیتا ہے
کہ riwayatوں میں آتا ہے کہ وہ ان کا جو مال تجارت کا جو مال لاتے تھے مدینے کو, وہ اونٹوں کی جو لائن ہوتی تھی وہ مدینہ سے شروع ہو کر شام کے قریب قریب تک پہنچتی تھی, ایجپٹ کے قریب قریب تک. اتنی بڑی لائن سامان کو لاتے ہوئے اونٹوں کی لائن رہتی تھی. اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا, اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بارہا اپنے آپ کو آگے رکھتے تھے. ہم تو یہاں پر 5%, 10%, 30% کی بات کر رہے ہیں. جب جیسے پوچھا گیا ویسا دیتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی مثال, جب ان سے جنگ کے موقع پہ کہا گیا وہ لا کر پورا سامان لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. ان سے پوچھا گیا کہ تم اپنے گھر میں کیا چھوڑے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے دین کو چھوڑ کر آیا ہوں. تو اس طریقے سے ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی کا مقصد ہم کہلا سکتے ہیں کہ اسلام. اگر ہم پوری ضروریات, پوری لگژریس کی زندگی, کمفرٹ زون میں رہ کر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بچا کچا یا تھوڑا بہت جو بھی ہم نکال کر دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آگے بڑھے گا, تو معذرت کے ساتھ اسلام آگے نہیں بڑھے گا. جو اسلام دشمن اسلام کو پھیلانے کے لیے کھربوں اربوں کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ہم اس کا فریکشن بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں کہ اسلام کے پروموشن کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے. عزیز سامعین, مجھے اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. ہم کاروبار کریں تو ہم اس میں اللہ رب العزت کو اپنا پارٹنر بنائیں. ہم جاب کرتے ہیں, ہماری انکم کا ایک پرٹیکولر پرسنٹیج اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے کا وہ فیصلہ کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دیا. ایک اتنا بڑا فرض, زکوٰۃ تو فرض ہے ہم سب پر, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا نہیں کیا, کبھی نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کو جمع کر رکھا ہی نہیں تھا. ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس حیثیت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, ہم کئی بار اس پر تقریریں سنے ہیں, بہت سارے واقعات ہم نے سنا ہے, لیکن ان واقعات سے ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوا ہے, ان چیزوں سے ہماری زندگیوں میں کیسے ریفلیکشن آتا ہے, کیسے ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے, ان چیزوں کو مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. عزیز سامعین, اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے تو جس طریقے سے شروع کے 2 سوالات میں جو جوابات ہم نے ایک ہی سوال کے الگ الگ انداز کو 2 الگ الگ جواب دیے ہیں, تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس رخ پر ٹھہرے ہوئے ہیں یا کس کٹ گھرے میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم جہاں پر نماز کے تذکرے کی بات کرتے ہیں, زکوٰۃ کے تذکرے کی بات کرتے ہیں, عام لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہم نمازوں کو صرف 5 وقت کی نمازوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے. ضرور یہ صرف یہی 5 نمازیں ہمارے لیے فرض ہے, لیکن ہم جیسے جو اسلام کو سمجھنے والے لوگوں کے لیے, جو دعوت دین کا کام اپنے سروں پر اٹھائے ہیں, بیڑا اٹھائے ہیں اس کا, ہم کو یہ 5 نمازیں تو فرض ہے ہی, لیکن 6ٹھی نماز بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ, ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ جب دین کا کام کرتے ہیں, لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں, بڑے اصرار کرنے کے بعد انہوں نے ایک نمبر دکھایا کہ اتنے لوگ میری کوشش کے نتیجے میں جو ہے اسلام قبول کیے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے آپ کا, تو انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے میں نے تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا. یہ اسلام ہے. یہ اسلام کو اپنا کیریئر بنانے کی جو کوشش لوگ کر رہے ہیں, یہ آج کے دور کے, وہ ابھی بھی زندہ ہمارے درمیان میں, ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں, ہم ان سے چیزیں سیکھتے ہیں. ایسے کردار بننے کی ضرورت ہے. ہم ایسے ریفلیکشن کریں گے, ہم تبدیل ہوں گے, ہماری سوچ تبدیل ہوگی, تو ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت کر سکتے ہیں, ہم اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کر سکتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, ہم شادی میں نہیں جائیں گے, فلانی جگہ نہیں جائیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, تو لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے ہم ان کا دل دکھے گا, ان کا دل دکھے گا, پھوپھی ناراض ہوگی, خالو پریشان ہوں گے, ماموں ایسا بولیں گے. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟
اللہ کیا سوچेगा ہمارے تعلق سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں ہم کس طریقے سے اڑا رہے ہیں, اس پر میرا اور آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا ہے, اس پر میں اور آپ کبھی نہیں سوچتے ہیں. ہم کو اس بات پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کون کیا سوچتا ہے دیٹ از سیکنڈری فار اس. جب ہم اسلام ایز اے کیریئر بولتے ہیں تو ہمارے اسلامک پرنسپل ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے. ہم اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو قرآن مجید کا چلتا پھرتا نمونہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے تا قیامت تک کے لیے, وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم یہ روایتیں, یہ تمام چیزوں کے اس میں ذکر میں آتے ہیں. آج ہر جگہ ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ کم پیسہ خرچ کرنے کے لیے, مثالی شادی کرنے کے لیے اس طریقے کے درس و واض و نصیحتیں ہوتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے شادی کی, کئی شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, لیکن کسی بھی شادی میں نکاح کا کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو ہم کھلا رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں. غیر ضروری کا بوجھ ہم اپنے اوپر کیوں ڈالتے ہیں؟ جو چیز اسلام میں نہیں ہے تو نہیں ہے, جو چیز ہم کو کرنا ہے تو بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لے کر اس میں کرنا ہے. آپ صحابہ کی, پورے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے, اسی طریقے سے وہ تھے. جب ہم اسلام کو اپنا کیریئر بناتے ہیں, اسلام کو اپنی ہابی بناتے ہیں, اپنی عادت بناتے ہیں, تو جب ہم اسلام کے برانڈ ایمبیسڈر کہلائے جائیں گے. لوگ ہم کو دیکھیں گے تو بولیں گے کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے, ایسے ہم کو لوگ ایڈریس کریں. یہ لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں, بلکہ سماج میں, معاشرے میں امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے. ہمارے ذریعے سے کچھ اور لوگ اسلام میں داخل ہوں گے, کچھ اور لوگ اسلام میں آئیں گے. ہم ہمیشہ سماج کے مسائل, کے ملک کے مسائل, فلاں کی چیزیں, فلاں کے مسائل, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ رونا ہم روتے رہیں گے, اور اسلام پہ صحیح طریقے سے ہم عمل نہیں کریں گے, اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد اگر نہیں بنائیں گے, تو یہ اسلام ایز اے کیریئر کے اس طریقے کے اور سارے 10-15 آپ پروگرامز کریں گے, سنیں گے, چائے ناشتہ یہاں پر کھا لیں گے, اٹھ کر چلے جائیں گے اور بولیں گے اظہر بھائی بہت اچھی تقریر کی ہے, بہت زبردست ان کی تقریر تھی, ختم ہو جائے گا معاملہ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. خرم مراد علیہ رحمہ اپنی ایک جگہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ تربیت کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر جو کچھ بھی اچھی بات آپ کو معلوم ہو جاتی ہے, اگلے ہی موقع پر اس پر جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے, یہ آپ کی تربیت ہے. تربیت کے لیے کوئی بڑے بڑے پروگرامز کی ضرورت نہیں ہے, 3 دن کے ورکشاپس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. ہم جو چیزیں سنتے ہیں, ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں, ہم کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہے, اس پر عمل کرنا ہی یہ بہترین تربیت ہماری ہوتی ہے. صبح سے لے کر شام تک ہمارے تربیتی پروگرامز ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں. ہم کو ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں, آپ سنجیدگی کے ساتھ, میں آپ لوگ تمام لوگوں کو بہت ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جائزہ لیجئے اپنا. رات کے تیسرے پہر میں اٹھیے, دل پر ہاتھ رکھیے, ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم واقع میں کام کر رہے ہیں تو قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہتر طریقے سے کام کرنے کی توفیق دے. اگر ہم نہیں کر رہے ہیں, مجھے بھی اور ہم سب کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی مہلت ہم کو دی ہے, یہ مختصر مہلت ہے. آج ہم رہیں گے, کچھ دن بعد ہم نہیں رہیں گے, ہمارے بعد کچھ اور لوگ آئیں گے, اس طریقے سے کام آگے بڑھتا چلے جائے گا. تو یہ جو اسلام کو کیریئر بنا کر سماج میں ایک ریولیوشن لانے کی ہم بات کرتے ہیں, سماج میں ایک بڑی تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں, یہ تبدیلی ایک فرد سے شروع ہوگی. عزیز سامعین, آپ تبدیل ہوں گے, میں تبدیل ہوں گا, تو میرا گھر تبدیل ہوگا. میرے گھر کو بدلنے کی میں کوشش کروں گا. جب میرا گھر بدلے گا تو ہم جس گھر میں, جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, کوئی جنگل میں نہیں رہتے ہیں, ہم ایک سماج میں, ایک معاشرے میں رہتے ہیں. میرے گھر کی تبدیلی کی وجہ سے یہ اثرات ہمارے اڑوس پڑوس میں پڑیں گے, تو ہمارا محلہ بدلے گا, ہمارا معاشرہ بدلے گا, ہمارا سماج بدلے گا. اور جس خواب کے لیے, جس مقصد کے لیے میں اور آپ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین کو اللہ کے دین پر قائم کرنا ہے, وہ دین ہم اپنے اوپر قائم کریں گے, وہ اپنے گھر والوں پر قائم کریں گے, پھر وہ پورے سماج میں, پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ انقلاب ضرور آئے گا. یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچے تو مدینہ مسجد نبوی کو بیس بنایا اور مدینہ شہر کو ایک رول ماڈل بنایا, اور دیکھتے ہی دیکھتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 2/3 ورلڈ میں اسلام پھیل گیا تھا. یہ انہی صحابہ اکرام کا کارنامہ تھا
جو اسلام کو اپنا کیریئر بنا کر، اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر انہوں نے کام کیا اور اسلام کو دور دور تک دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی تھی. اور یہ وقت ضرور پھر آئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم اسلام کو قائم ہوتا اپنے خوابوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اسلام یہاں پر انقلاب لائے گا، تو ہم کوئی بڑا امپیکٹ، کوئی بڑا چینج نہیں لا سکتے ہیں. یہ اسی وقت آئے گا جب ہم اپنے آپ کو اسلام کا ایز اے ایمبیسڈر، چونکہ اللہ رب العزت نے ہم کو اسلام کا نمائندہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر، اسلام کا ایمبیسڈر بنا کر اللہ رب العزت ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے. تو میں اور آپ اسلام کے سپاہی ہیں. اسلام کو ایز اے کیریئر، اسلام کو اپنا پروفیشن بنا کر، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر جب ہم زندگی گزاریں گے، وہ دن ضرور آئے گا. یہاں پر پھر سے انقلاب آئے گا اور پھر سے پوری دنیا میں لوگ ایک پیسفلی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. جو حالات ابھی ہم اس دنیا میں اس موقع پر ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ تتر بتر سا ہم کو محسوس ہوتا ہے. لیکن یہی سچویشن کو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریے، اس وقت کے حالات کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریے. اس وقت کے حالات اس سے بھی خطرناک تھے، اس سے بھی دو چار تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارنامہ کر کے ہم کو دکھایا، ایک پریکٹیکل ماڈل ہم کو بتایا ہے. مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے کی، اس اینگل سے ہم چیزوں کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین، ابھی آپ جناب سید اظہر الدین صاحب سے ایک بہترین خطاب سن رہے تھے. آپ نے اسلام ایز کیریئر کے اوپر بہت تفصیلی جو ہے نا روشنی ڈالی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو علم، عمل اور صحت کے ساتھ عمر دراز کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتیں، برکتوں اور اچھی صحت سے اپنی خاص بندگی عطا فرمائے انشاءاللہ. ابھی کوئی سوال لے سکتے ہیں کیا اظہر بھائی؟ اور ہمارے پاس 5 منٹ ہے. جی جی بالکل. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. کلیئرٹی چاہیے کسی پہ. ٹھیک ہے اظہر بھائی، کوئی سوال نہیں ہے. مگر آج کی جو گفتگو کا جو آؤٹ پٹ ہے، یہ جو ہے نا آپ نے جو بتایا کہ اپنی زندگی جو ہے نا ہم لوگ اسلام کے مطابق کیسے عمل کر سکتے ہیں اپنے زندگیوں کے اندر. ہم لوگ کو جائزہ لینا چاہیے، ہم لوگ اکیلے میں اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہم لوگ کو انالائز کرنا چاہیے کہ ہم کیا ریئلی جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا ہے. قرآن میں فرمایا ہے میں انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو یہ چیز ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کو اس کی عبادت کرنا ہے. اخلاق اور انسانیت کا اظہار، ہر انسان کے ساتھ انصاف اور اچھا سلوک کرنا ہے اور دنیا کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. دین کا پھیلاؤ اور اپنے عمل اور دعوت ذریعے سے اسلام کا پیغام ہم کو پھیلانا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا یہ دنیا کے اندر آئے ہیں. اپنی ساتھ میں آخرت کی بھی تیاری کرنا ہے. یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے، اصل زندگی آخرت ہے. ہم اپنے عمل سے جنت کا مستحق بن سکتے ہیں. تو ہمیشہ ہم لوگ کوشش کریں کہ نیک کام کریں. تو وقت ہے تھوڑا، مگر اب اظہر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ہم لوگ ابھی اذان کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہے نا نماز بھی ہوگی انشاءاللہ جماعت کے ساتھ میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.